قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ اور رمضان اور قرآن کا آپس میں جو ربط ہے، اس حوالے سے کوئی ایک پیغام آپ دینا چاہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے قریب آنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور اس سے استفادے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، بس یہی ہے کہ عزم کر لے کہ اس مہینے میں تلاوت پہلے سے زیادہ کرے، اور یہ عزم کر لے کہ رمضان کے بعد آگے آنے والے رمضان تک کوئی دن قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے تو قرآن کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ بینات من الہدیٰ والفرقان، تو قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے کی بھی یہاں سے ابتدا کر لے، آغاز کر لے۔ رمضان کے حوالے سے ایک عمومی نوعیت کا پیغام جو ہم دے سکیں اور کسی کو ہم یہ کہہ سکیں کہ رمضان کا ون لائنر یہ ہے کہ رمضان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے ہم سے۔ رمضان سے پہلے جو زندگی تھی وہ زندگی اور رمضان گزرنے کے بعد جو زندگی، اس میں فرق ہونا چاہیے، یکساں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی گویا رمضان کی زندگی کے مثبت اثرات آنے والی زندگی پر واضح طور پر نظر آئیں، پتہ چلے کہ یہ رمضان سے پہلے اور آدمی تھا، اب کوئی اور ہے، بدلا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور بہت ہی مفید اعتکاف کے حوالے سے بھی، اعتکاف میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے، اور خاص طور پر اعتکاف کی جو مقصدیت ہے، اور بہت خوبصورت بات آپ سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ یہ اصل میں فکری عبادت ہے کہ آدمی کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا اور اپنا جائزہ لینے کا اس میں موقع ملنا چاہیے کہ میری پچھلی زندگی کیا تھی، اور نئی زندگی کے لیے نئے اہداف اور نئے مقاصد جو ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنے کی نیت شاید اعتکاف کا سب سے بڑا پیغام تھا۔ ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، جزاکم اللہ خیر۔